ایمان کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ سبھی کہتے ہیں آپ اس گرجے میں آئے ہیں، چرچ میں آئے ہیں تو کسی ایمان کے وسیلہ سے ہی آئے ہیں۔ تو کیا جواب ہے؟ ایمان کی تعریف اگر کوئی پوچھ لیتا ہے، غیر مسیحی یا عام آدمی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جی، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ آج کلام میں بھی یہ آیت بتائی گئی۔ اور کوئی؟ شاباش، بھروسہ، کسی چیز پر بھروسہ رکھنا اور ہاں یقین، یہ الفاظ ہے نا اسی چیز کے۔ اور ایمان، شاباش، جتنوں نے بتایا بہت اچھا، شاباش، تالیاں بجائیے اپنے لیے سارے، شاباش، بہت اچھا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ اس گھر میں صرف باپ اور بیٹا، دو ہی لوگ تھے۔ تو جب آگ لگ جاتی ہے تو افراتفری شروع ہو جاتی ہے۔ افراتفری شروع ہو گئی تو جس کو جس جگہ راستہ ملا وہ گھر سے باہر بھاگ گیا۔ اور وہ بچہ چھوٹا تھا، باپ گھر سے باہر بھاگ گیا اور بچہ گھر کی چھت پر چلا گیا۔ اور آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اس پورے گھر کو لپیٹے میں لے لیا۔ اور باپ پریشان ہو گیا کہ میں اب گھر کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو آگ کے ساتھ بہت زیادہ دھواں ہوتا ہے جس میں اندر والا شخص نظر نہیں آتا، اور باہر والے شخص کو اندر کا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر والے شخص کو باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو وہ بچہ چھت پر چڑھ تو گیا لیکن چاروں طرف دھواں ہی تھا، لیکن وہ صرف اپنے باپ کی آواز سن سکتا تھا۔ اور اس کا باپ چیخ چیخ کر اسے بتا رہا تھا کہ تو چھت سے کود جا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور میں تجھے پکڑ لوں گا اور تو بچ جائے گا۔ اب بچے کو صرف باپ کی آواز سنائی دے جا رہی ہے، باپ کی شکل اور باپ کی اصل جگہ وہ ہے کہاں پر وہ اسے نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر پہلے تو اس کو آواز بھی نہیں آتی، اور جب اسے آواز آتی اور سمجھ آتی ہے کہ میرا باپ مجھے پکار رہا ہے تو وہ بنا سوچے سمجھے چھلانگ لگا دیتا ہے، مر گیا تو مر گیا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ میرا باپ مجھے مرنے نہیں دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے چھلانگ لگائی اور باپ کو نظر آ رہا تھا کہ بیٹا کس پوزیشن اور کس جگہ پر کھڑا ہے، اور جب وہ چھلانگ لگائے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا۔ لیکن بیٹے کو نہیں پتا کہ باپ گھر کے کس کونے یا کس حصے میں ہے۔ اس وجہ سے وہ باپ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آگ میں بھی اور دھوئیں میں بھی اور اندیکھی چیزوں میں بھی وہ چھلانگ لگاتا۔ جب یہ میں چیزیں دیکھتا ہوں تو ہمارا اور خدا کا رشتہ بھی ایسے ہی۔ خدا ہمیں کہتا ہے کہ وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں نجات دے گا، وہ کبھی ہمیں ہلاک ہونے نہیں دے گا، وہ ہماری زندگی میں کبھی تکلیف، مصیبت اور پریشانی آنے نہیں دے گا۔ لیکن بعض اوقات ہم خدا پر اس قسم کا بھروسہ نہیں رکھتے۔ جب ہماری زندگی میں مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں یا بیماریاں آتی ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اپنا حوصلہ توڑتے ہیں۔ ہم خدا پر کامل بھروسہ اور یقین نہیں رکھتے کہ خدا ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ اور جس طرح ہمارے بھائی نے بھی کہا، باجی نے بھی کہا کہ ایمان اندیکھی چیز ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن کسی چیز پر جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور خدا کو نہ میں نے دیکھا اور نہ آپ نے دیکھا، اور اس کے باوجود ہم اس پر ایمان رکھتے کہ وہ ہمارا خدا ہے اور وہ ہمارا باپ ہے۔ اور یہی بات ہمیں دوسری تلاوت میں سمجھ آ جاتی ہے جب مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ
کہ ابراہیم کو دیکھو کہ ابراہیم کو خدا کیا کہتا ہے کہ اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنے رشتہ دار، یہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اور اگر آپ سے کوئی کہا جائے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہاں پر اچھی ملازمت کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں ہر قسم کی خوشحالی، ترقی ہے، اور آپ کو میں یہاں سے کہوں کہ یہاں سے آپ اٹھ جائیں، چلے جائیں، اور آپ کو میں ایک ایسی جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں آپ بھی نہیں جانتے اس جگہ کو، بس میں آپ کو لے کر جاؤں گا، لیکن آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے جا کر اپنے گھر میں مشورہ کریں گے، اور اگر آپ کو وہ بات سوٹ کرتی ہوئی نظر آئی، اچھی لگی، اور آپ اس جگہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں گے، تو جب آپ تسلی کر لیں گے تو تب آپ اپنی زندگی کا فیصلہ لیں گے کہ ہمیں احمد آباد سے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو یہ جگہ چھوڑ دے۔ رشتہ دار جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر جگہ خریدنا پسند کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا رشتہ داروں میں سے ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل جا، چھوڑ دے۔ اور ابراہیم نے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے سوال بھی نہیں کیا، پوچھا نہیں، خداوند اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اور تو میری عمر دیکھ، میری بیوی کی عمر دیکھ، نہ میری اولاد ہے جو مجھے سنبھالے گی، ہم دونوں بوڑھے کہاں جائیں گے؟ چلو رشتہ داروں میں میرے بھتیجے بھانجے جو کچھ بھی ہے وہ میرا خیال کر لیں گے، جب میں اس عمر میں پہنچوں گا، میرا تو اور کوئی رشتہ دار اور عزیز کہیں پر بھی نہیں ہے، میں کیسے چلا جاؤں؟ اس نے یہ سوال نہیں کیا، اس نے آنکھیں بند کر کے خدا نے کہا کہ جا، اور وہ چلا گیا۔ اور جب خدا کی اس نے بات مانی ایمان میں، آگے کو سوچے بغیر، تو خدا نے اسے برکت دی اور اس پر اپنا فضل والا ہاتھ رکھا۔ اور کلام ہی میں آپ نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے کہ خدا نے اسے کیسی برکت دی؟ خدا نے اسے نا امیدی میں امید دلائی، اس کو نرینہ اولاد یعنی بیٹا عطا کیا۔ اور جب خدا نے اسے بیٹا دیا تو پھر اس کے ایمان کی آزمائش، پھر خدا نے اسے کہا کہ تو اب اس بیٹے کو ذبح کر دے، ہلاک کر دے، میری خاطر قربان کر دے۔ تو ابراہیم نے پھر بھی یہ سوال نہیں کیا کہ میں ایسا کیوں کروں خداوند، اتنی دیر بعد تو نے مجھے یہ اولاد دی ہے اور اب یہ اولاد میں ایسے مار دوں اپنے ہاتھ سے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ خداوند نے کہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ یقین تھا کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا اگر جس طرح باپ کو اپنی اولاد کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، اسی طرح ہم بھی خدا کی اولاد ہیں، اور خدا ہمیں بھی اس قسم کی تکلیف اور تنگی میں سے گزار نہیں سکتا۔ یہ ابراہیم کے اندر یہ بات چل رہی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ بے شک خدا کہتا رہے مار دے مار دے، اس کو مجھے پتا ہے وہ مارے گا نہیں، چلو حکم اس کا ماننا ہے، میں مانوں گا۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، ہلاک کرنے، اس پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ تو کیا کلام ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ خدا نے ایسا کرنے نہیں دیا، اور خدا پر جو ابراہیم کا ایمان تھا خدا نے اسے پختہ رکھا۔ اور اسی طرح بہت ساری ایمان کی مثالیں ہیں، اور جس نے ایمان میں قائم رہ کر خدا پر بھروسہ کیا خدا نے اسے برکت دی۔ کیسی برکت دی کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی طرح پھیلاؤں گا، بڑھاؤں گا اور انہیں ترقی دوں گا۔ تو کیا خدا نے ایسا نہیں کیا؟ خدا نے ایسا ہی کیا۔ خدا نے ایسا ہی کیا ہے کہ خدا نے ابراہیم کی نسل جو آج، اور ابراہیم کو جو لقب ملا وہ یہی ملا ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ جتنے لوگ خدا پر ایمان رکھیں گے، ایمان کی مثال دیں گے، ان کا مربی، پیٹرن یا اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے، وہ ایمان رکھنے والوں کا باپ کہلائے گا۔
تو یہ خدا پر کامل بھروسہ رکھنے کی بات ہے۔ تو آج کے کلام کی روشنی میں ہمیں صرف اس بات پر سوچنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 16ویں باب میں کیسریا فلپی کے علاقے میں خداوند مقدس پطرس رسول کو ایک اختیار بخشتا۔ اگر میں وہ حوالہ پڑھوں تو کیا وہ اختیار ہے؟ خداوند یسوع مسیح پطرس رسول کو کیا اس کا نام تبدیل کرتا ہے، اس کا نام شمعون بر یونا۔ تو خداوند کہتا ہے شمعون بر یونا کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ خداوند نے پھر دوسری دفعہ پوچھا، پہلی دفعہ پوچھ کے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو میرے برے چرا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا اے شمعون بر یونا کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو میری چھوٹی بھیڑوں کی دیکھ بھال کر۔ بھیڑیں کون ہیں؟ میں اور آپ۔ اور چرواہا کا خطاب دیا خداوند نے پطرس رسول کو، اور پھر اس نے کیا کہا انہیں کہ آج سے تو شمعون نہیں، تو پطرس کہلائے گا، کیفا کہلائے گا۔ کیفا کا مطلب تو چٹان، تو پتھر ہے، اور اس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم اسفل کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ عالم اسفل یعنی شیطان اسے گرا نہیں سکے گا، اور شیطان اسے تباہ و برباد نہ کر سکے گا۔ اور خدا نے ایک کمزور انسان کو جس نے 3 دفعہ انکار کیا، اسے اپنے بعد اپنا نیب، اپنا قاصد اور اپنا جانشین مقرر کیا کلام میں۔ اور جب خداوند اسے کہتا ہے کہ تو کیا کرے گا، کہ میں تجھے، وہاں پر لکھا ہے متی کی انجیل میں، خداوند اسے کہتا ہے میں تجھے چابیاں دیتا ہوں، کنجی کا لفظ استعمال کیا گیا، اختیار دیتا۔ کون سا اختیار دیا ہے؟ کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ آسمان کی بادشاہی کا اختیار ایک کمزور انسان کو دے دیا، اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا کہ میرے بعد کلیسیا کا جو آپ نے اختیار ہے، جو ان کا انصاف کرنا ہے، تو انہیں میری بادشاہی میں داخل کرے گا تو وہ ہو جائیں گے، نہیں کرے گا تو وہ نہیں ہوں گے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کلام اور اس آیت کو ہم جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، اور اس نے کلیسیا میں سب سے پہلا پاپا اعظم مقرر کیا، اور اسی کی گدی پر آج 266 پوپ ہو کر گزر رہے ہیں۔ جو ابھی موجودہ پوپ ہے وہ اسی کی گدی اور اسی کے اختیار پر بیٹھتا ہے، جانشین۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر پاپا اعظم یا کیتھولک کلیسیا یسوع کے اس اختیار سے آپ کو کہہ دیتی ہے کہ جاؤ بھائی ہم نہیں آپ کو مانتے اور آپ جہاں جائیں گے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلام کی روشنی میں آپ کے لیے خدا کی بادشاہی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ میں آپ کو کہوں کہ غلط ہے تو خداوند کی یہ آیت اور خداوند کا یہ کلام بھی غلط ثابت ہو جائے گا، کہ جب وہ خود کہتا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ اس چرچ کا دشمن کون ہے؟ یسوع کے چرچ ہے۔ اس کا بانی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کیتھولک چرچ ہے۔ دوسروں کے انسان ہے۔ کسی نے کہا جی میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مارٹن لوتھر آیا، کیلون جان آیا، اور چلتے 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 سلسلہ چلتا گیا۔ پوپ کی بات نہیں مانی تھی، اس کا مطلب ہے خداوند یسوع المسیح کے اس حکم کی عدولی کی۔ اس نے پطرس رسول کو متی کی انجیل 16ویں باب میں کہا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ یہ ایک آیت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پہلے یہ بتا دیں۔ تو جب یہ اختیار ہے تو جو بھی کلیسیا کے اس اختیار اور یسوع کی اس آیت کی مخالفت کرتا ہے وہ کلیسیا کے اختیار سے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
پہلی بات جب یہ انکار کر دیا تو دوسری بات خداوند پطرس رسول کے علاوہ 11 رسولوں کو جب ملتا ہے تو وہاں پر توما رسول نہیں تھا. جب یسوع اندر آیا تو یسوع نے ان پر روح القدس پھونک کا کہا جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے گئے ہیں اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رکھے گئے. یہ اختیار بھی اس نے کمزور انسانوں کو دے دیا جو بھاگ گئے تھے چھوڑ کر اسے. ایک شاگرد وفادار رہا یوحنا رسول، باقی سارے بھاگ گئے تھے مشکل وقت میں. خداوند نے اس کے باوجود کمزور انسانوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے نے کہا کہ معافی کا اختیار میں تجھے دیتا ہوں. یہ اختیار اگر کلام میں نہیں ہے تب بھی آپ کہیں گے فادر جی یہ آیت غلط. یسوع ڈائریکٹ معاف کرنے والا ہے، خدا ڈائریکٹ معاف کرنے والا ہے. کیا ضرورت پیش آ گئی کہ خدا نے انسانوں کو یہ اختیار بخش دیا اور کہا کہ جو میرے شاگرد اور میرے پیروکار ہوں گے، خاص طور پر رسول، وہ لوگوں کے گناہ معاف کریں گے. معافی کو اتنا آسان کر دیا. میرے کاہنوں کے ذریعے آپ گناہوں سے معافی پائیں گے. تو شیطان سب سے پہلے جو اٹیک کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی فادر ناصر ولیم کو تراف کریے ایسی یہ ساڑھے نال بھی زیادہ گناہ گار ہے، مینوں پتا نہیں ہے. ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے میں انسان کے سامنے اقرار نہیں کروں، خدا سے ڈائریکٹ مانگیں گے. میں گرجے جاؤں گا، خدا یسوع مسیح سے کہوں گا کہ وہ مجھے میرے گناہوں سے آزاد کرے. فادرہ کو اعتراف کرنے کی لوڑ. تو شیطان آپ کے دل سے یہ معافی چھینتا. وہ کہتا ہے نہ لوگ اعتراف کرن تے نہ دی گناہاں دی معافی ہوئے تو نہ یہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو. یہ بھی کام آپ نے چلے فادروں سے اعتراف نہ بھی کرے. تو اس کے بعد تیسری بات جو مقدس یوحنا رسول اس کے 6 باب میں ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی، اور 53 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں اسے یوم آخر میں زندہ کروں گا. اگر آپ کنفرمیشن چاہتے ہیں تو یہ کلام میں دوبارہ پڑھیں یہ آیت. مطلب کیا ہے اس کا؟ کیتھولک چرچ وہ واحد چرچ ہے، اور آپ بھی جو کیتھولک لوگ ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ اس التار کے اوپر جو عام روٹی اور عام مے ہے وہ یسوع مسیح کے حقیقی بدن اور حقیقی خون میں تبدیل ہوتی. یہاں پر یسوع زندہ حالت میں موجود ہوتا ہے. دیکھنے کو سامنے وہ لکڑی کا باکس نظر آتا ہے. جب میں داخل ہوتا ہوں سر جھکاتا ہوں، آپ داخل ہوتے ہیں اس لکڑی کے التار کے سامنے سر جھکاتے ہیں ادباً احتراماً. کیوں ہم ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں؟ یہ جگہ اس جگہ سے کیوں اونچی ہے؟ کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع المسیح زندہ حالت میں موجود ہے، اور جہاں یسوع ہے وہاں پر ہم ادب سے احترام سے سر جھکا کر تعظیم کے ساتھ آتے اور جاتے. لیکن دوسری کلیسیائیں اس بات کو نہیں مانتی. نہ ان کے گرجا گھر میں یہ پاک صندوق ہوگا، اور اگر یہ التار بھی ہوگا تو اس کے اوپر اتنی بڑی سلیب اور کتابوں کی اتنی بڑی کہہ سکتے ہیں کہ طے لگی ہوگی. وہ اپنا بیگ بھی ادھر رکھیں گے، اپنی اینک بھی ادھر رکھیں گے، اپنے پانی بھی ادھر رکھیں گے، اپنی ساری چیزیں اس قسم کے میز کے اوپر رکھیں گے. ہمارے چرچ میں ایسا نہیں، کیونکہ ہم سوائے روشنی کے، اس گلدستے کے اور یسوع کی صلیب کے علاوہ اور کچھ یہاں پر نہیں رکھتے. کیونکہ یہ قربان گاہ اور مذبح ہے جس پر قربانی چڑھائی جاتی. لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ تواڈے گرجے جائیے نہ تے وہ رٹیاں رٹائیاں دعاواں ہوندیاں نے، فادر وہ وڈی جی کتاب تو پڑھدا رہندا ہے، تو یہ کوئی دعا تو نہ ہوئی، اس لیے ہمیں مزہ نہیں آتا، اور ہم اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہم جوش کے ساتھ دعا کر سکیں. تو شیطان کامیاب ہوتا ہے کہ یہ اتوار کے روز یسوع کے پاک بدن اور پاک خون سے محروم ہو جائے. تو اس کا مطلب جس نے یہ عبادت چھوڑ دی اس نے خداوند کی جو زندگی وہ دینے والا ہے، ہمیشہ کی زندگی، اس سے اپنا منہ موڑ لیا. اور اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی، اور کسی چیز میں زندگی نہیں ہے.
اور اس کے بعد چلے یہ بھی انسان ساری زندگی نہیں آتا اس گرجے میں، نہیں یہاں سے کچھ لیتا، مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کہ توبہ اس نے زمینی زندگی میں کی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی مغفرت کیا کرائیں گے آپ؟ مرنے کے بعد آپ کیا دعا کرائیں گے اس کے لیے؟ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا دنیا داری کریں گے؟ پہلے لوگ تیسرا کرتے تھے، آج وہ بھی نہیں کرتے۔ جنازے والے دن ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور بعد میں دعا کس نے کرنی؟ تو روحیں بھٹکتی ہیں، پھر زمین پر بھی وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد بھی انہیں یہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے دعا کرو، آپ کی دعا ہوگی، آپ کھانا کھائیں گے، اپنے گھر میں لوٹ جائیں گے۔ تو یہاں پر جب کیتھولک کلیسیا میں کوئی خداوند کے میں سو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے اقدس پاک قربانی گزراتے ہیں، کیونکہ مقدس پطرس رسول اس کا پہلا خط اور تیسرا باب، اس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ عمل کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ روحیں عالم اسفل، پتال، اعراف، پگٹری میں پھنس جاتی ہیں توبہ کیے بغیر جب مرتی۔ میں تو خود قبول کرتا ہوں، میں بھی کوئی اتنا اچھا انسان نہیں، میرے سے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے کبھی کبھی، میں بھی غصہ کرتا ہوں، میں بھی اور انسان ہوتے ہوئے گوسپ کر سکتا ہوں، کسی کے خلاف بات کر سکتا ہوں، یعنی یہ گناہ تو ہے۔ تو جب تک میں بھی ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، میری مغفرت بھی نہیں ہوگی، بے شک لوگوں کے لیے جنازے پڑھاتا ہوں۔ تو جب میری بخشش جو ہے گناہوں کی معافی کی وجہ سے ہے، تو آپ کس طرح اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں ماں دے پیٹ سے ہی مقدس پیدا ہوا، میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں؟ اور جب آپ نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں یہ بات گھس گئی کہ آپ تو گناہگار ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی معافی مانگتا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو کوئی گناہگار تسلیم کرتا۔ اور اسی وجہ سے نہ ہم اعتراف کے سیکرامنٹ کے لیے آتے ہیں، نہ ہم اس پاک ماس کی پاک قربانی میں شامل ہوتے ہیں، اور نہ ہی مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی پاک قربانی خداوند یسوع مسیح کے نام سے چڑھاتا ہے، اور نہ ہی ہم برزخ سے نکلے اور بچائے جاتے ہیں۔ پطرس رسول کا خط پڑھے، اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واز کیا جو قید میں تھی۔ کلام ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ روحیں قید میں ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں اور رہی ہیں۔ کون سی روحیں رہی ہیں کہ نوح کے زمانوں میں شور ہوا کہ توبہ کرو توبہ کرو، لوگوں نے نہیں مانا، لوگ مر گئے، 8 جانیں بچی، باقی جو نوح کے زمانے سے لے کر یسوع کے زمانے تک کی ساری گناہگار روحیں اعراف میں پھنس گئی جا کر، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، اربوں خربوں سال۔ اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ روحوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ وہ بھی سزا ہے۔ یسوع نے اپنے منہ سے کئی دفعہ کہا کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ 1 سال ٹھیک ہے، 10 دن ٹھیک ہے، 20 دن ٹھیک ہے، لیکن اربوں خربوں سال اس جگہ پر رہنا جو عذاب والی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ سے جب تک روحیں توبہ نہیں کرتی تب تک وہ بچتی نہیں۔ تو یہ بچانے کے لیے خداوند نے ایک تو انسانوں کو ہی مقرر کیا، پہلے پطرس کو اختیار دے دیا اپنی بادشاہی کا، دوسرا رسولوں کو گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا، تیسرا اس کے باوجود اگر وہ نہیں اعتراف کیے جاتے تو یہ پاک قربانی کا ذریعہ بنا دیا۔ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دروازے کھول دیے کہ نجات اور توبہ اور معافی کے دروازے ہر حال میں آپ کے لیے کھلے۔ لیکن اگر انسان ان باتوں کو نہیں سمجھتا تو پھر وہ اپنی نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو اس کلیسیا کا بانی اور فاؤنڈر یسوع مسیح نظر آئے گا، اور کسی کلیسیا کا بانی یسوع نہیں ہے جس نے کلام میں کہا ہو کہ یہ کلیسیا میں نے بنائی ہے۔ ہر کلیسیا کا بانی ایک انسان ہے، لیکن یہ واحد کلیسیا ہے جس کا بانی خود خداوند یسوع مسیح۔ تو ترجیح کس کو ہونی چاہیے، انسانوں کو یا یسوع مسیح کو؟ فادروں کی یہ مشن نہیں ہے یا ان کے چرچ نہیں ہے۔ فادر اگر خدا کے ساتھ وفادار ہے تو تب فادر بھی اس کلیسیا کا حصہ ہے۔
فادر نے اس کے قوانین کی خلاف ورزی کی تو 2 منٹ میں فادر کو بھی باہر نکال دیتے ہیں. بشپ صاحب کہتے ہیں خدا حافظ، آپ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، آپ یسوع کی کلیسیا کے قوانین کے مطابق نہیں چل رہے، آپ اس کلیسیا کے قابل نہیں ہیں. اور اگر وہ اس سے بھی بڑا بھی عہدہ رکھنے والا کلیسیا کے قوانین کے خلاف چلتا ہے تو اس کو بھی چرچ اور کلیسیا سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، نجات چھین لی جاتی، خدا کی بادشاہی میں داخلہ منع کر دیا جاتا ہے. تو فادر ہو، بشپ ہو، سسٹر ہو، بابو ہو، کوئی عام مومن ہو، سب کو یسوع کی کلیسیا کے تابع رہنا کی ضرورت ہے. اور اسی لیے جو بھی اس کے خلاف چلے گا خدا کی بادشاہی سے محروم ہو جائے گا. لیکن خدا آج کے کلام میں ہمارے لیے یہ واضح کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے، وفادار رہنا ہے، اور آخر تک جس کلیسیا کا اس نے آغاز کیا ہے اس کلیسیا میں مرتے دم تک آپ نے رہنا ہے. صرف یسوع کی تلاش کرنی، اور یسوع نے ہمیں کیا مشن دیا ہے اس کے اوپر کبھی کسی نے سوچا؟ کیا مشن دیا؟ یسوع کا مشن کیا جس کو ہم لے کر آئے؟ کیا مشن آپ بتا سکتے ہیں؟ شاباش، روحوں کو اور نجات بھی ہے. یسوع کا مشن ہے میم ہے بے تے محبت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ مجھ پر جو سوال ہے وہ کریں تو پہلا سوال تو یہی تھا کہ یہ آپ نے مجسمہ کیوں رکھ دیا، کہ آپ جہاں پر یہ جاتے ہیں ابد آباد میں دیکھیں وہاں پر فوجیوں کے لگے ہوئے ہیں اسٹیچوز، بندوقیں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اب ان کو آپ کہیں گے کہ یہ لوگ بت پرست ہیں. آپ مشہور ہے آپ کا یہاں پر بازار بڑا چوک، وہاں پر مجسمے لگے ہوئے ہیں. آپ بچے وہاں پر جاتے ہیں جو لوک ورثہ ہے، وہاں پر مجسمے نصب ہے. آپ یہاں پشاور میں آئے تو اس کا رنجیت سنگھ کا بڑا مجسمہ وہاں پشاور میں آپ کو لگا ہے. جو جن لوگوں نے تاریخ میں بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کے مجسمے بنا کر چراہوں پر، سڑکوں پر، بازاروں میں اور سب سے بڑی بڑی بلڈنگز میں لگا دیے گئے. کیوں لگا دیے گئے ہیں؟ ان لوگوں نے تاریخ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ادا کیا ہے، آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھے، بھول نہ جائیں، اس لیے 24 گھنٹے ان کا مجسمہ ان کے سامنے رہنا. تو میں نے کہا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے تاریخ میں ایسا کام کیا کہ دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکی، کہ معاشرے سے، دنیا سے لڑ کے اس نے بغیر باپ کے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور تانے اور مینے اور ساری مشکلوں سے گزری، غربت میں یسوع مسیح کی پرورش کی. عورت ہوتے بغیر مرد کے. اور اس معاشرے میں پرانے دور میں بھی تو خداوند کا شکر ہے عورتیں ترقی کر گئی. اس دور میں اس نے کیسے ایک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے معاشرے کا مقابلہ کیا جو اسے سنسار کر سکتا تھا، مار سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا. اس نے پھر بھی خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے نجات دہندے کو جنم دیا. اس لیے اس عورت کا رتبہ دنیا کی تمام عورتوں سے اعلیٰ ہے. اس لیے ہم اس کا مجسمہ بنا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ آپ کے بچے اور آپ اس کی اس قربانی کو بھول نہ جائیں جو اس نے ہماری نجات کے لیے دی ہے. تو کیا ہے یہ؟ سمجھ آئی اس بات کی کہ ہمارے لیے یہ خدا نہیں ہے. نہ ہم کہتے ہیں ماں مریم خدا کو چھوڑو، تو جو کچھ ہے ہمیں عطا کر. ہم کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے کہہ کہ وہ ہمارے لیے یہ کام کرے، اور یہ ہمارے لیے وہ کرتی. خداوند یسوع مسیح ہمیں بلاتا. تو آپ لوگ تو خوش قسمت ہو کہ اس ایمان میں خداوند نے آپ کو پیدا کیا اور آزاد مرضی کے ساتھ. لیکن خدا ایک دفعہ موقع دیتا ہے لیکن آزاد مرضی دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اور اسی لیے ہم بھی اپنے چرچ میں لوگوں کو آزاد چھوڑتے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے تو آپ خداوند کی بنائی ہوئی اس کلیسیا میں آئے، فادر اور سسٹروں کی وجہ سے نہیں. ہو سکتا ہے میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی ہو، بدتمیزی کر دی ہو، کسی کا دل دکھا دیا ہو، تو اسے کہہ جی فادر ناصر ساڈنا صحیح بولدا نہیں، اساں نہیں گرجے جانا. وہ یہ فادر ناصر کا گرجا نہیں ہے. فادر ناصر تو 6 مہینے شاید اور ہوئے تھے چلا جائے یہاں سے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ خداوند کو چھوڑ دیں گے میری وجہ سے؟
میں خدا تو نہیں ہوں. کسی کی ذاتی لڑائی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، خدا کے ساتھ نہیں. گرجے آپ آئے، یہ آپ کا گرجا ہے، نہ یہ گھر ہے، نہ ہمارا یہ شہر ہے، نہ ہمارا یہ علاقہ ہے، نہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہے ادھر کہ میں لکھوا کر لایا ہوں ساری زندگی میں نے رہنا. کتنے لوگ آپ سے پہلے آئے، 35-36 فادر آئے ہیں، کچھ سارے کے سارے انگریز جو ہے وہ تو مر گئے. بندے بدلتے رہتے ہیں لیکن کلیسیا ادھر رہتی ہے. آپ رہیں گے، آپ کے بچے رہیں گے، آپ کے بچوں کے بچے رہیں گے. جب تک یہ نسلیں رہیں گی تو یہ چرچ فادر ناصر ولیم کا نہیں، کلیسیا کا، ایبٹ آباد کی کلیسیا. یہاں پہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا چرچ ہے. ہم تو یہاں پر چوکیدار ہیں، کسٹوڈینز ہیں، جو وقتی طور پر مخصوص مدت کے لیے ہم وہاں پر چیزوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ہماری ذاتی کسی کی بھی نہیں ہے. تو جب یہ چرچ ہے تو اسے اپنا سمجھیں. یہاں پر آپ کی شناخت ہے، آپ کی پہچان ہے، اور اسی لیے اپنے بچوں کو یہاں پر لانے اور انہیں اس کا اپنا آپ دکھانے کی کوشش کریں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، ایمان میں قائم رہنے اور ہمیشہ ثابت کرنے رہنے، وفادار رہنے اور پوربین رہنے کی توفیق عطا فرمائے.